بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ سورہ قاف 26ویں پارے کی آیت 22 ہے۔ ہر آیت میں اللہ تعالی شانہ نے ہم انسانوں کی سمجھ کے لیے بڑا ہدایت کا سامان، غور و فکر کی جگہ، ابدی منافع کے حصول کا راستہ رکھا ہے۔ جہالت اور غفلت دو بری چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کو برباد کرتی ہیں۔ جہالت بے علمی کا نام ہے، اور در حقیقت جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، اور حقیقی علم جو اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ حدیث پاک کا ہر حصہ اور ہر بات قرآن پاک کی تشریح ہے۔ علماء فحول نے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حالات اور احوال، آپ کے تمام اعمال مبارکہ اور اقوال مبارکہ، وہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی تفہیم اور تشریح ہے۔ غفلت یہ بھی عقل پر پڑا ہوا ایک پردہ ہوتا ہے، اور اس کو اہل علم نے ایک نشے سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جو نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی،
ہماری شریعت میں ہر نشہ حرام ہے۔ اس زمانے میں شراب تھی تو صاف حکم آیا کہ یہ نجس ہے، یہ بری چیز ہے، یہ ساتر العقل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا ایک پیالہ اور جام اور ایک گھونٹ اور ایک قطرہ سب کا سب حرام ہے۔ کیوں؟ جب انسان کو عقل ہی نہیں تو وہ تو حیوانات کے حیوانوں کے درجے میں آ گیا، وہ اس نے اپنے آپ کو ڈنگر بنا لیا۔ اس حال میں اس کو تمیز نہیں رہتی، شعور اور عقل پہ پردہ پڑا کہ یہ میرا باپ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اور ایک کو گالیاں دیے جا رہا ہے اور سر چکرا رہا ہے۔ چھوٹی سی نالی یوں وہ کراس کرے گا جیسے اڑ کر کوئی دریا عبور کرنے لگا، اور کئی حرکتیں ایسی۔ غفلت بہت بری چیز ہے، اور دینی امور میں غفلت یہ نری ہلاکت ہے۔ جب مسلمان ہو کر نماز ہی سے غافل رہے گا تو اس کے پلے میں کیا ہے؟ دعوے جتنے چاہے کر لے لیکن وہ ناکام ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ نے کوئی بھی حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بھی سنت بیکار اور لا یعنی اور بے فائدہ ہرگز نہیں رکھی ہے۔ ہمیں روپے پیسے تجارت ملازمت کا فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن ان چیزوں میں جو دونوں جہانوں کی ہماری بھلائی اور فائدہ ہے وہ کوئی بتائے بھی تو ہم ادھر سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہر چیز کی انسان تیاری کرتا ہے تمام معاملات میں کہ میں انہیں بجا لاؤں، یہ فائدے ہوں گے۔ نہیں ہے تو یہ پتہ ہمیں نہیں ہے کہ تلاوت پر، ذکر پر، لوگوں کو سکھ پہنچانے پر، اپنی ایذا روکنے پر، اور ایک ایک بات میں اگر ہم شریعت کو ملحوظ رکھیں، اللہ اور رسول کا حکم اور ان کی اطاعت کریں، تو یہی نہیں کہ آخرت میں تو اجر انہی پر ہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، دل کا سکون، اندر کی ٹھنڈک انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک اللہ رسول سے دور شخص ہے، قرآن و سنت کا نور اس کے پاس نہیں، اندھیرے میں بھٹکتا ہے، اور دوسرا اس کو اللہ تعالی شانہ نے ایمان کا، سنت کا، قرآن پاک کا نور بخشا ہے۔ فرمایا کہ دونوں ہرگز برابر نہیں۔ اور سورۃ قاف تو کمال کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے میں، عیدین میں، فجر میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھروں کے قریب تھا، وہاں ایک تنور تھا، 2 سال تک ہم وہاں رہے، اسی ایک ہی تنور میں آپ کی روٹیاں بھی پکتی تھی، ہم بھی اسی میں پکاتے تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جمعے میں تو بالخصوص میں سورہ مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنتی رہی، اور سن کر مجھے یاد ہوگی ساری سورۃ قاف۔ اس آیت میں ارشاد ہے اللہ تعالی شانہ کا کہ قیامت کے روز رب کی طرف سے اعلان ہوگا ہر بندے کو الگ سے کہ تجھے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، دنیا میں تو غافل تھا اور غافل رہا، آج تیری ساری غفلتیں دور ہو گئیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، ان کی اپنی کوئی بات نہ تھی، سب اللہ کی باتیں انہوں نے تمہیں کھول کر قرآن پاک کی آیات میں اور تشریحات میں سنائی تھیں، بتائی تھیں، سمجھائی تھیں، اور کر کے بھی دکھایا تھا کہ عمل نیک اس طرح کرنا ہے اور بچنا اس طرح سے ہے برائی سے۔
لقد کنت فی غفلت، تو پھر بھی غفلت میں ڈوبا رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ غفلت سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر انسان پر وارد اور طاری ہوتی ہے، جیسے نیند۔ کوئی بہت زیادہ سوتا ہے 8-10 گھنٹے، اور کئی کو نیند نہیں بھی آتی تو وہ سردی میں وہ نکلتے ہی نہیں بستر سے۔ کئی تھوڑے سوتے ہیں اور کئی بہت قلیل، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ دعا ہے کہ اللہم اقلل نومتی واکثر عبادتی، یا اللہ پاک میری نیند کو کم کر دے اور میری عبادت زیادہ کر دے۔ اب بھی عبادت کرنے والے ہیں اور جن کو قدر ہے وہ غفلت سے نکلے ہوئے بھی ہیں، پر عام طور پر تھوڑی زیادہ اور عامت الناس میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ موت، قبر، آخرت، اس کے احوال ہم جاننا پڑھنا تو کجا، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور بتی چوک سے فیصل آباد کی سواری پر بیٹھ گئے تو وہ بجائے آپ کی منزل کے قریب ہونے کے آپ کو دور لے جا رہی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ پاک اس کو ضلال بعید فرماتے ہیں۔ گمراہی تو گمراہی ہے، بعید کا کیا معنی؟ کہ منزل سے دور تر ہوتے جانا، جدھر جانا تھا ادھر منہ ہی نہیں کی۔ اور سکھ کا لطیفہ لکھا ہے کہ اس نے لاہور جانا تھا اور اسٹیشن شیوپورے پر تو لاہور کی طرف سے ریل آئی جو اسلام آباد کو جا رہی تھی، اور جگہ بھی نہیں تھی تو چھت پر بیٹھ گیا منہ لاہور کی طرف کر کے۔ کدھر پوچھے سردار جی کدھر؟ آندہ جی فیصل آباد جاؤں۔ انہوں نے آخیا لاہور جاؤں، انہوں نے کچا جائے تو جائے گی فیصل آباد۔ آندہ نہیں تو میرا منہ نہیں پہ ویندا لاہور والے، یہ تھلے والے جڑے نا ڈبے والے، انہاں فیصل آباد جانا تو میں لاہور اپڑ جانا۔ سردار جی اپڑ بیٹھے۔ ہمارا معاملہ واقعتاً ایسے ہے، اللہ نے کوئی مبالغہ قرآن میں رکھا نہیں۔ لقد کنت فی غفلت، یہاں جمع کا صیغہ بھی نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز اور تاثیر اور اس کی شان اور کشش ہے۔ اللہ ہم پڑھ رہے ہیں نا ایک بندہ، تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کنت، تو اے بندے یہ تیرا معاملہ ہے، تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، نکل آئے گا لیکن وہ ترشی۔ کہتے ہیں کہ غفلت کو اتارنے کی سب سے پہلی دوائی موت ہے۔ موت کا جھٹکا جب لگتا ہے تو سب غفلتیں نکل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، انسان چکنا ہو گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ فرشتے اعمال لکھتے ہیں، اب اسے نظر آ رہے جان کر نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسرائیل سے ملاقات پر فرماتے ہیں کہ مجھے بتا تو صحیح روح کیسے نکالتا ہے۔ اس نے کہا سب کی برابر نہیں، نیکوں کی نیک طریقے سے، بروں کی برے طریقے سے، اور اس وقت میری شکل بھی اس جیسی بنتی ہے جیسے بندے کے عمل ہوتے ہیں، اور اسے باقاعدہ میں نظر بھی آتا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی تو اپنی وہ دونوں صورتیں دکھا دے۔ عرض کیا کہ آپ شاید برداشت نہ کر سکیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہم اس کا بوجھ اور ثقل انبیاء برداشت کرتے ہیں، تو دکھا مجھے۔ فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے ذرا اوپر اٹھاؤ، بند کر کے دیکھا تو اتنی ڈراؤنی شکل اور عجیب و غریب قسم کی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا اچھا دوسری صورت بھی دکھا۔ تو فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے پھر دیکھو، دیکھا تو اتنا حسین و جمیل چہرے والا کوئی کہ بندہ چاہتا ہے اب دیکھتا ہی جائے، نظر نہ ہٹائے۔ تو فرمایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ موت کے وقت جزا و سزا میں اور کچھ بھی نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن قرآن میں تصریح ہے یضربون وجوہہم وادبارہم،
غافلوں اور جاہلوں اور برے گندے عقیدے اور عمل والوں کو جو صورتحال پیش آتی ہے بڑی ہی خطرناک، ہولناک اور سزاؤں کی شدت لیے ہوئے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ایسے برائی والی زندگی گزارنے والے لوگوں کو فرشتے مارتے ہیں، یضربون، اور مارتے کہا اس کے منہ پر۔ تیرا منہ رب، رسول اور آخرت اور عقل کی بات کی طرف نہیں ہوتا تھا، ادھر تیری پشت رہتی تھی۔ کوئی گندی بری بات ہوتی تو بڑا چکنا ہو کر دیکھ کر اسے سنتا تھا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں ان چیزوں سے تو غافل تھا، اب بتا سچی بات اللہ اور انبیاء کی ہے یا نہیں؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، فرمایا غفلت کے پردے کو ہم ہٹا دیں گے، اور بروز قیامت تو بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، دوزخ بھی نظر آئے گی اور بروں کا ٹھکانہ سامنے کھڑا ہوگا۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر 70,000 لگاموں سے میدان حشر کے پاس لا کھڑا کریں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، نیکوں کے لیے جنت قریب کر دیں گے اللہ پاک۔ لقد كنت، فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور موت ہی پر انسان کو اگلے جہان کی جو ساری خبریں بتائی گئی سچی عیاناً آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب ثواب اسی وقت، روح اور جسم تفصیل اللہ کے حوالے۔ ہمیں جتنا قرآن پاک نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کیفیت کیا ہے فرشتوں کے آنے کی اور انسان کو بٹھانے کی اور سوالات اور جوابات کی، وہ یہاں کی بات نہیں، برزخ کا معاملہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اتنی حقیقت بالکل واشگاف ہے کہ قیامت کے روز ہمارا جسم و جان یہی ملا کر بنا کر اللہ پاک جنت دوزخ میں اعمال کے اور عقائد کے مطابق فیصلہ فرما کر تو داخل کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے برزخ میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ عرض ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا، جس کو دوسری روایت میں کھڑکی کھولنے سے تعبیر کیا کہ جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، نعمتیں وہ مرنے والے کے جسم و جان تک اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں۔ یہی عذاب قبر اور ثواب قبر ہے۔ وہ زندگی اس جیسی نہیں کہ روح کا اتصال کر کے تو اس کو زندہ کرنا، وہ یوم یبعثون، قیامت کا دن ہے، لیکن اللہ کو ساری قدرتیں ہیں روح اور جسم کو اس کے اعمال عقائد کے اعتبار سے عذاب و ثواب۔ قبر کا تو اگلا معاملہ ہے، موت کے وقت ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ غفلت کو دور کر کے ہمیں مکمل تیاری نصیب فرمائیں۔ اس میں یہ ہرگز نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم جنگل میں جائیں گے تو عبادت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا اور افضل اور احسن ہے۔ آپ شہر میں رہے، گھر میں رہے، دنیا کے سارے جائز حلال کام امت کو کر کے دکھائے، بلکہ اہل علم نے یہ مسئلہ لکھا ہے، گھر میں بھوک ہو تو تم 100 نفل نہ پڑھو، تم بازار جاؤ، مزدوری کرو، کام کرو، اور آپ نے خود یہ ہدایات دی ہیں کہ وہاں جو رزق حلال کما کر لائے گا اس میں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بڑھ کر ثواب دیں گے۔ یہ تو نفل عبادت ہے، اور وہ طریقہ نبی پاک فرمایا کہ مانگو نہ لوگوں سے، کما کر کھاؤ۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دوسرے کی مال پر نظر لالچ کی نہ ڈالو، تم خود رزق حلال کماؤ،
اور رزق حلال کمانا یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، بشرطے کہ نماز روزے کو دین کو چھوڑ کر دن رات وہاں مست مگن نہ ہو۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بے نمازوں کو سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب، دین کا فہم علم نور عطا فرما، جہالت کے اندھیروں سے نکال دے، ہم غفلت کو دور فرما دے، ہر دم اپنی یاد کی توفیق، قرآن پاک کی تلاوت سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، اپنے ہر عذاب سے ہماری حفاظت اور نجات فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاغ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ بٹن پر سبسکرائب کو کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتے ہیں اس دعا پر، آپ اور آپ کے اہل خانہ ہمیشہ خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔